اللہ کریم فرماتے ہیں میں اعلان جنگ کرتا ہوں اسی کے لیے کہ آخرت میں آپ نے تلوار اٹھا کے میرے ساتھ کشتی لڑ دی ہے. تو کسی کے بس دو آدمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، ایک آکل اور ربا سود والے کے لیے، اور دوسرا وہ جو اہل اللہ کے دل کو آزردہ بنا رہتے ہیں. تو اب جبریل اہل اللہ ہے، میکائیل تو اللہ کریم نے فرمایا جو جبریل میکائیل کا دشمن ہوگا فإن اللہ عدو للکافرین. تو من کان عدو لجبریل اس کا جواب آیت نمبر 98 میں آ رہا ہے کہ فإن اللہ عدو للکافرین. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جواب اسی آیت کا ہے. اور یہ من کانا یہ استفہام ہے، یہ استفہام ہے. اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتا ہے من کان عدو لجبریل. یہ محاورہ ہے، من کان عدو، جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور ہے؟ یہ بات ایسی من کان عدو جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور ہے؟ بھائی یہ بھی کوئی تک بنتی ہے اس بات کی؟ جبریل کے ساتھ میری دشمنی ہے. اگر میں کہہ دوں خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ میری دشمنی نہ آئے، اگر میں کہہ دوں کہ بھائی سفیر کے ساتھ میری دشمنی ہے، سفیر کے ساتھ میری دشمنی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی آپس میں ملتے جلتے ہیں. بلکہ جب سے میں پہلے آیا تھا تو یہی میرا خادم تھا، پتہ نہیں بعد میں کچھ گڑبڑ ہوئی، اب مسجد میں بھی نہیں آتا، بہت کمی آتا ہے. یہ آپ آج ریکارڈ ہو گئے ٹیپ ریکارڈ میں، تمام لوگ سنتے رہیں گے. دعوتیں کیا کرتا تھا، اب تو اس نے بالکل قسم اٹھائی ہے وہ کام نہیں کرتا. لیکن اگر میں کہہ دوں ایک ایسا آدمی جسے میں نے عمر بھر کہیں دیکھا نہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس آدمی کے نام و نشان کوئی نہیں جانتا، اور میں کہہ دوں کہ اس کے ساتھ میری دشمنی ہے، بھائی اس کے ساتھ دشمنی کا آپ کا کیا تصور؟ آدمی جو آیا تھا اس کا نام تھا ابن سوریہ، یہود کا سردار تھا ابن سوریہ، کہ اللہ کے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے بس مباحثے میں نہیں پڑتے، آپ کے پاس کون وحی لے آتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل لے آتا ہے. اس نے کہا انه اهلك آباءنا، اس نے تو ہمارے گریٹ گرانڈ فادر کا بیڑا غرق کر دیا، ہمیشہ عذاب لاتا رہا اور عذاب کی خبریں لاتا رہا. ولو كان میکائیل لآمنا، اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان. تو اللہ کریم نے فرمایا عجیب بات ہے، من کان عدوا لجبریل. 4 جواب دے دیے. کتنے جواب؟ 4. اور اس دشمنی کے تصور کو ختم کر دیا. قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، کہ کون ہو سکتا ہے دشمن جبریل امین کا. ایک ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ من کانا، وہ آدمی جو ہوگا دشمن جبریل امین کا. تو اس کا جواب پھر آ رہا ہے فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہوا کرتا ہے. من کانا عدو لجبریل، وہ آدمی جو ہوگا دشمن جبریل امین کا. فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، فإنہ تحقیقی جبریل نزلہ نازل کرتا ہے اس قرآن کریم کو علی قلبک، آپ کے دل پر، آپ کے دل پر اسے اتار. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے نزول اور قرات کے وقت ریپیٹ نہیں کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش بیٹھے رہتے، کیونکہ ابتدا میں جب وحی آنی شروع ہو گئی تو جبریل امین جس طرح پڑھتے رہتے. فار ایگزامپل جبریل امین آیا، اس نے کہا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے ریپیٹ کرتے کہ بھول نہ جاؤ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن. اللہ کریم نے منع کر دیا لا تحرک به لسانک، زبان کو بالکل حرکت نہ دے، بس خاموش بیٹھے رہیں، ود ڈیو کنسنٹریشن، بس سنتے رہیں تاکہ ہم وہاں چپس پہ ڈالتے رہیں یا سیڑھی پر چڑھاتے رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اس طرح خاموش بیٹھے رہتے، خاموش بیٹھے. اور صحابہ کرام وہ ہم ہما سنتے. یو نو دی میننگ آف ہم ہما؟ حضور اسلام کو تو وہ دیکھتے کہ حضور الصلوۃ والسلام پہ تو کب کبھی تاری ہے. کیوں حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور کے پیچھے کڑی ہو جاتی جب حضور الصلوۃ والسلام پہ وحی کے آثار نمودار ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فوراً وہ آپ قبا یا چادر اوڑھ لیتے اس طرح. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ سمعنا لہ صوتا مثل سلسلۃ الجرس، جس طرح ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اس طرح گھنٹی بج جاتی. اور او دوین کا دوی النحل، یا جس طرح یہ شہد کی مکھیاں یہ اپنے چھتے سے اڑ جاتی ہیں اور جو ہم ہما پیدا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ہم ہما ہم سنتے رہتے اور کوئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا کچھ ہو رہا ہے. اور عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، فَإِذَا تَتَحَرَّكُ بَوَادِرُهُ، میں آپ کے شانوں پہ ہاتھ رکھ دیتی تو آپ کے بوادر اور اعصاب اس طرح تیزی سے ہلتے رہے، اس طرح تیزی سے. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، اور اس کا جو چہرہ مبارک تھا اور اس کا بدن وہ پسینے، ایسا نہیں کہ پسینہ اس سے نکلتا، پسینے کو پش کرتا رہا، جس طرح یعنی اس طرح پمپ کرتا رہا، یعنی پسینہ اس سے بہتا نہیں تھا. تفسد کا معنی یہ ہے کہ جب آپ رگ کو اس طرح مار دو اور اس سے ایک دار نکل جائے، تو اس طرح تیزی سے وہ پسینہ دار کی طرح نکلتا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جاتے اور صحابہ کرام کو یہ کیفیت معلوم تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت شروع ہو جاتی تو تمام صحابہ تو ارد گرد بیٹھے رہتے، وہ فوراً اپنے کاغذ اور تختیوں کو اٹھا لیتے اور قلم بس تیار رہتے.
اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ پونچھ لیا اور شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اور صحابہ نے لکھنا شروع کر دیا، صحابہ نے لکھنا شروع کر دیا اور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آیات فلاں سورت کے فلاں آیات کے ساتھ لگائیں، یہ آیات فلاں سورت کے فلاں، کیونکہ ایک ساتھ کئی سارے صورتیں آتی رہتی، آج ایک سورت کا کچھ حصہ نازل ہوا، کل دوسری سورت کا کچھ نازل ہوا، رات کے وقت کسی دوسری سورت کا نازل ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سورت کو اس سورت کے پیچھے لگائیں اور یہ آیات یہ فلاں سورت کے فلاں آیات کے پیچھے لگائیں۔ تو یہ جو ہم ترتیب عثمانی کہتے ہیں یہ حضرت عثمان کی ترتیب نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، ترتیب وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی، ترتیب وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی، تو یہی سلسلہ تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح خاموش رہتے بس ود ڈیو کنسنٹریشن، یہ ساری چیز اسی کے قلب و دماغ کے چپس اور سیڑھی پر چھڑ جاتی، اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا تو وہ شروع ہو جاتے اور صحابہ لکھنا شروع کر دیتے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہ جبریل امین نزلہ نازل کر دیتا ہے اس قرآن کریم کو علی قلبک، آپ کے دل کے اوپر، علی قلبک، آپ کے دل کے اوپر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ۔ تو اب جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور، یہ اللہ کی جانب سے پیغام لے آئے ہیں، اللہ کی جانب سے پیغام لے آئے ہیں، تو ٹھیک ہے جبریل کے ساتھ اگر آپ کی دشمنی ہو تو ہو، لیکن جو پیغام لائے وہ تو خدا کی جانب سے لے آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور، اگر وہ عذاب کا کوئی پیغام لے آیا تھا تو وہ بھی اللہ کی جانب سے، اگر کسی پہ عذاب نازل کروایا تھا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، ٹھیک اس کے ساتھ دشمنی کرو، لیکن جو پیغام لا رہا ہے وہ جبریل کا پیغام توڑا ہے، وہ تو اللہ کا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہ نازل کرتا ہے اس قرآن کو علی قلبک، آپ کے دل کے اوپر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ اس قرآن کی صفت ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس تورات کا، بین یدیہ جو اس سے پہلے آیا ہے، وہدن، اور یہ گائیڈنس ہے، وبشرا، اور بشارت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، من کان عدوا للہ، وہ آدمی جو ہوگا دشمن اللہ تعالیٰ کا، و ملائکتی، اللہ کے فرشتوں کا، و رسولہ، اللہ کے رسولوں کا، و جبریلا، اور جبریل کا، و میکالا، اور میکائیل کا، فإن اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین، دشمن ہے ایسے کفار کا جو لوگ اہل اللہ کے دل کو دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں اس کا دشمن ہی ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی دشمنی سے بچائے، اپنی دشمنی سے بچائے، جس کا اللہ تعالیٰ جن کا دشمن بن گیا تو پوری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا۔ فإن اللہ عدو للکافرین ولقد انزلنا، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ دیکھ لیا آپ نے آیت نمبر 99 دیکھیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اس آیت کو ہم کہتے ہیں تمہید، اس کو نام دیتے ہیں ہم تمہید، جو کتاب لکھی جاتی ہے وہاں پہ پریفیس لکھی جاتی ہے، دیکھ لیا ہے، دیباچہ یا عرض مؤلف یا غرض ناشر، اس کے نتیجے الفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ قانون میں اسے کہتے ہیں پریلیمنری سیکشن، قانون میں کہتے ہیں پریلیمنری سیکشن، اردو میں کہتے ہیں دیباچہ، کہیں ہوتا ہے مقدمہ، صحیح ہے، کہیں ہوتا ہے غرض ناشر۔ تو یہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، جسے ہم کہتے ہیں تمہید، آیت نمبر 101 کے لیے، یہ تمہید ہے آیت نمبر 101 کے لیے، فری وے 101 نہیں، آیت نمبر 101۔ اور تمہید کا معنی یہ ہے کہ یہ واضح آیات سے انکار کر رہے ہیں، یہ لوگ، تمہید میں یہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ لوگ واضح آیات سے انکار کر رہے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا تو انہوں نے کتاب ہی کو بالائے بام رکھ دیا اور پیچھے چھوڑ دیا، اپنی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا، تورات کو۔ محمد کے بغض میں اتنے آگے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات کو ماننا ہی بھول گئے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور لام قسم، پتہ لگ گیا کہ طالب ٹکریٹ کر رہے ہیں، اور لا قسم ہے مجھے اپنے ذات کی، قد تحقیقی بات ہے، انزلنا نازل کر دیا ہے ہم نے، الیکا آپ کو، آیات بینات، آیات واضح،
بینات واضح، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور نازل کر دیا ہے ہم نے الیکا آپ کو آیات آیات بینات واضح، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اور انکار نہیں کرتے ان آیات سے الا الفاسقون مگر فاسق لوگ۔ اب فاسق کون ہوتا ہے؟ بدماش کو کہتے ہیں، سادہ اصطلاح میں ہم فاسق کو بدماش کہتے ہیں۔ الا الفاسقون مگر فاسق لوگ، تو فاسق وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ گڑبڑ ہو تو وہ عقیدے کا فاسق ہوتا ہے، جس کا عمل گڑبڑ ہو وہ عمل کا فاسق ہوا کرتا ہے۔ ایک بار اور، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور قسم ہے مجھے اپنے ذات کی، تحقیقی بات ہے، انزلنا نازل کر دیا ہے ہم نے الیکا آپ کو آیات آیتیں بینات واضح، وما یکفر بہا اور کفر نہیں کرتے ان آیات پر یا انکار نہیں کرتے ان آیات سے۔ کفر اگر آپ کفر کے مفہوم میں لے لیں تو بہا کا معنی پھر یہی ہے کہ کفر نہیں کرتے ان آیات پر، اور اگر کفر کو آپ اپنے لغوی معنی میں لے لیں انکار کے معنی میں تو ما یکفر بہا اور انکار نہیں کرتے بہا ان آیات سے الا الفاسقون مگر فاسق لوگ۔ اب انکار کرنے والے یہ عمل کے فاسق نہیں ہوا کرتے، یہ عقیدے کے فاسق ہوا کرتے ہیں، یہ عقیدے کے فاسق ہیں، اور عقیدے کا فاسق کافر ہوتا ہے، عقیدے کا فاسق کافر ہوتا ہے۔ وما یکفر بہا اور انکار نہیں کرتے ان آیات سے الا الفاسقون مگر عقیدے کے فاسق۔ او کلما عاہدوا عہدا او کلما عاہدوا عہدا او کلما عاہدوا عہدا، یہ حمزہ جو ہے اسے کہتے ہیں استفہام، کیا کہتے ہیں؟ استفہام۔ او کلما عاہدوا عہدا آیا جب بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کوئی سا وعدہ، نبذہ فریق منہم، نبذہ نبذ کا معنی جب آپ کسی چیز کو اس طرح اٹھا کر اس طرح پھینک دیتے ہیں، اس کو لغت میں نبذ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبذ، نبذہ فریق منہم، پھینک دیا ان کے ایک گروہ نے اس وعدے کو، جس طرح کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے۔ مفہوم ذہن میں آ رہا ہے؟ ہاں، او کلما عاہدوا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اس زمانے میں مکہ معظمہ کے بازار میں ایک قسم کا ٹرانزیکشن ہوا کرتا تھا، بہت ساری چیزیں پڑی رہتی پڑی، ایک آدمی ایک کنکر اٹھا کر، ایک گاہک کنکر اٹھا کر کنکر پھینک دیتے کہ جس چیز پہ گر جائے وہ آپ 100 روپے میں دے دیں گے، تو اس طرح پھینک دیتے جس چیز پر گر جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا امبیگوس ٹرانزیکشنز ہیں، یہ کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المنابذہ، حضور پاک نے فرمایا یہ بیع المنابذہ حرام ہے، بیع المنابذہ یہ حرام ہے۔ تو وہاں بھی کنکر پھینکا جاتا تھا، اس لیے اس کا نام ہی بیع المنابذہ رکھا گیا، نبذ سے ہے۔ او کلما عاہدوا عہدا، آیا جب بھی عادوا انہوں نے وعدہ کیا ہے، عہدا کوئی سا وعدہ، عہدا اس میں تنوین آیا ہے، عہدا اس میں کسی خاص وعدے کا ذکر نہیں، جو بھی وعدہ کرتے ہیں یہ لوگ، جو بھی وعدہ، نبذہ فریق منہم، ان کا ایک گروہ وہ اسے پیچھے پھینک دیتے ہیں اس وعدے کو، ان کے پاس وعدے کا کوئی پاس ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ قط، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کوئی ایسی تقریر نہیں کہ مجھے بہت کم یاد پڑتا ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ہی یاد پڑتا ہے کہ آپ نے تقریر کی ہو اور اس تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہ کہی ہو کہ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ جو آدمی وعد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین قابل قبول نہیں، اور جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ یعنی حضور نے تقریباً موسٹ آف ہز ایڈریسز اینڈ خطبہ، حضور علیہ السلام نے یہ حدیث خامخواہ اس میں کہہ دی ہے، صحیح ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے، کتاب الایمان میں امام بخاری نے نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں ہیں جن کے اندر ہوں وہ خالص عملی منافق ہے۔ ومن کان فیہ واحدا کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اگر ان 4 میں سے ایک چیز اس کے اندر ہو تو ایک خصلت اس میں منافقت کی ہے۔ فرمایا اذا وعد خالفا، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو بریک کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جاتا ہے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب آپ کے ساتھ اس کی تلخی پیدا ہو جائے تو پوچھ گوئی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا 4 خصلتیں جس کے اندر ہوں یہ پکا منافق ہے عمل کا، اگر ایک خصلت ہے تو ایک خصلت اس میں منافق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اگر گریبان میں ہم جھانک لیں تو ہاں کہ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو۔ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح کہ یہ گر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو، کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ آپ کا مانیں گے اور آپ کے پیغمبر کے مانیں گے، نہیں مانتے، وعدے کی مخالفت ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اپنے بدن کے اعتبار سے امین بنا دیا ہے کہ ہماری آنکھیں غلط استعمال نہ ہو، کان غلط استعمال ہو، یہ ساری انٹرسٹڈ پراپرٹی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے پاس ایز اے ٹرسٹ رکھ دیا ہے، ایز اے ٹرسٹ رکھ دیا ہے۔ اب یہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں، امانت میں خیانت بھی کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے رہتے؟ ہاں، امانت میں خیانت بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہاں، تو سوچنا چاہیے، اس لیے تو آدمی غرق ہو جاتا ہے، جو سوچتا نہیں وہ تو غرق ہوتا ہے، سوچے بغیر جو آدمی دریا میں کود پڑتا ہے تو وہ غرق ہو جاتا ہے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، آیا جب بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کوئی بھی وعدہ، نبذہ تو پھینک دیا ہے، نبذہ پھینک دیا ہے، فریق منہم ایک گروہ ان کا وہ اس وعدے کو پھینک چکے ہیں، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت وہ ایمان نہیں رکھتے، بل اکثرہم لا یؤمنون، ان کی اکثر لوگ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، تو ولقد انزلنا الیک آیات بینات، اسے ہم نے 101 کے لیے کیا بنا دیا، ہاں تمہید ایگزٹ ہے، یہ 101 کے لیے ایگزٹ ہے، یہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہی آیت یہ 101 کے لیے ایگزٹ ہے، تمہید ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہاں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، استمہید میں تو یہ کہا گیا کہ جب ان کے پاس آیات آ گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار، اور جب پیغمبر آ گیا تو انہوں نے پیغمبر سے بھی انکار کر دیا، پیغمبر آ گیا تو پیغمبر سے بھی انکار کر دیا۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کلمات سلیمان ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جو لوگ گمراہی کرتے ہیں وہ بھی اپنے لیے کوئی اتھارٹی ڈھونڈ پاتے ہیں، کوئی جعلی بنا دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب نے یہ مسئلہ کر دیا، صحیح، کیونکہ آدمی نے بھی وہی مسئلہ پک کرنا ہے جو کسی گمراہ مولوی نے کیا ہو، اس کے خواہشات کے مطابق ہوگا نا، گمراہ مولوی یا مولوی کے نام سے کسی گمراہ نے کیا ہو، مولوی گمراہ نہیں ہوتا لیکن مولوی کے نام سے کوئی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر مولوی کے نام سے کوئی گمراہ آپ کو ملا اور آپ نے اسے اپنا قائد بنا دیا تو آپ تو اسی کے مسئلے کو پک کریں گے کیونکہ وہ آپ کے خواہشات کے مطابق بول رہا ہے۔ اچھا، اگر کوئی بھی آپ کو نہیں مل رہا تو اپنے غلط بات کو خواہ کسی بڑے آدمی پر آپ چسپان کرتے رہیں گے، یہ جی ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، اب کوئی پتہ نہیں لگتا کہ وہ کون سے عالم تھے، اس نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں کہی، صحیح۔ تو اب انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی ہمیں آپ کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں دیٹ از دی وے اڈاپٹڈ بائی سلیمان اینڈ ٹاٹ بائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، تو سلیمان نے آپ کو شرک بتا دیا تھا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تھے اللہ کے رسول، اس نے آپ کو شرک بتا دیا تھا۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا تھا، لما ان مضامین کا، لما ان مضامین کا، معہم جو ان کے پاس تھا، یا لما اس دین کا، معہم جو ان کے پاس تھا، نبذ فریق من الذین، تو پھینک دیا، پھر وہی نبذ فریق من الذین، پھینک دیا ایک گروہ ان لوگوں کے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، کیا پھینک دیا، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی انہی کے ایک گروہ نے اس پیغمبر کے تعلیمات کو پھینک دیا، اور کس چیز کو پھینک دیا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، نبذا پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، کیا پھینک دیا؟ کتاب اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، اپنے کمر کے پیچھے پھینک دیا۔ ایک تو ہے آگے پھینکنا، تو امکان ہے کہ آپ پھر اٹھائیں گے، اور جب آپ پیچھے پھینک دیں گے اور آپ نے آگے جانا ہے تو پھر تو تصور ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے تعبیر بڑی عجیب کر دی کہ انہوں نے پیچھے پھینک دیا، یہ تو آگے جا رہے ہیں، پھر تو اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کریم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پھینک دیا ہے تو تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ وہاں دروازے تک پھینک دیا ہوگا، ابھی 10-15 منٹ بعد، گھنٹے بعد، سال بعد، مہینے بعد، یہ چلتے وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر کتاب کو اٹھائیں گے، شاید وہاں انہیں گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جا رہے ہیں، انہوں نے پیچھے پھینک دیا ہے۔ صحیح ذہن میں بات آ گئی؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے ایک گروہ نے، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، اہل کتاب تھے، انہی کے گروہ نے وہ کتاب پھینک دیا، کتاب اللہ پھینک دیا اللہ کے کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، کأنہم گویا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ پھینکنا حرام ہے یا یہ پھینکنا کفر ہے، تو کأنہم لا یعلمون، کأن اسے ہم کہتے ہیں حرف تشبیہ، کأن
ایز دے ڈو ناٹ نو، while they do know، وہ جانتے تھے لیکن انہوں نے یہ کام ایسا کیا ایز دے ڈو ناٹ نو، جیسا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، لا علمی میں کر دیا ہے۔ تو اللہ کریم یہاں پہ اس پہ سٹریس دے رہے ہیں کہ انٹینشنلی، نوونگلی، جانتے ہوئے، دانستہ، جان بوجھ کر انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا۔ صحیح ہے؟ اٹ مینس کہ اگر اگنورینس ہو تو کچھ تھوڑی بہت ایکسکیوز مل جاتی ہے، تھوڑی بہت ایکسکیوز میں، لیکن انہوں لوگوں نے تو دیدہ دانستہ پیچھے پھینک دیا، جانتے ہوئے جان بوجھ کر پیچھے پھینک دیا۔ اس لیے اللہ کریم نے حرف تشبیہ ہے کأنہم لا یعلمون، انہوں نے کام ایسا کیا جیسا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، واتبعوا، اب اللہ کریم ان کے اسی پلی کا جواب دے رہا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کتابوں میں چلا آ رہا ہے۔ تو کیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بدذات لوگ کتاب لکھنے والے نہیں تھے؟ ہر زمانے میں بہت سارے بدذات ہوتے ہیں جو کتابیں لکھتے رہتے ہیں اور دین کے نام پہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں کتابیں یقیناً سلیمان کے زمانے کی ہیں، لیکن سلیمان کی کتابیں تو نہیں، بدذاتوں کی کتابیں ہیں، وہ تو سحر اور جادوگری کی کتابیں ہیں، وہ تو شرک و کفر کی کتابیں ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، قرآن کریم ایسا تطبیق ہو رہا ہے جیسا کہ بس آج کی بات کر رہا ہے کہ بھائی اب سلیمان کے دور کی کتاب کی بات کر رہے ہیں، سلیمان کے دور میں بدذات توڑے تھے، وہاں بدذاتوں نے بہت ساری خبیث کتابیں لکھی ہیں، ہمیشہ لکھتی جائیں گی تو آپ کتاب کو اٹھا کر اس کی اتباع کرتے رہیں گے۔ اتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور یہ اتباع کر چکے ہیں ما اس چیز کی، تتلو الشیاطین جسے پڑھا کرتے تھے شیاطین، بدذات قسم کے لوگ۔ شیطان سے وہ اصطلاحی شیطان مراد نہیں، اللہ کریم نے بدذات قسم کے لکھنے والوں کو کیا کہہ دیا؟ ہاں، بدذات قسم کے مصنفین کو اللہ کریم نے شیطان کہہ دیا۔ واتبعوا، اور تابعداری کر دی انہوں نے، ما ان کتابوں کی، تتلو الشیاطین جو پڑھا کرتے تھے بدذات قسم کے مصنفین، علی ملک سلیمان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، وما کفر سلیمان، وما کفر سلیمان۔ اب یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں تو صرف اپنے تئیں کافر نہیں ہو رہے، سلیمان کو بھی ساتھ کافر بنا رہے ہیں، جو شرک کو اور شرک کی کتاب کو سلیمان کی جانب منسوب کر رہے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اپنے لیے اتھارٹی ڈھونڈ رہے ہیں، بدبخت امپلائڈلی سلیمان کو کافر بنا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اللہ تعالیٰ آپ کو جاہل شاگرد سے محفوظ بنائے، ورنہ وہ جہالت کرتا رہے گا اور سب کچھ آپ کے گلے میں پہنتا رہے گا۔ ہمارے مولوی صاحب نے یہ بات کہی، بھائی مولوی صاحب یہ بکواس نہیں کرتا، مولوی صاحب کبھی اس قسم کا بکواس نہیں کرتا، صحیح ہے۔ اب سلیمان کو اس قسم کے بدذات قسم کے فالوور مل گئے تھے، فالوور کی توڑے تھے، انہوں نے پلی لے لیا تھا کہ ہم فالوور ہیں، اللہ کریم نے فرمایا فالوور توڑے ہیں، یہ تو شیاطین کے فالوور ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، واتبعوا، اور یہ تابعداری کر چکے ہیں ما ان کتابوں کی، تتلو الشیاطین جنہیں، تتلو الشیاطین بدذات قسم کے مصنفین اور بدذات قسم کے ساحر لوگ وہ پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، وما کفر سلیمان، اور کافر نہیں ہوا تھا سلیمان، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن یہی بدذات مصنفین کفر کر چکے تھے، یعلمون الناس السحر، یعلمون الناس السحر، جو تعلیم دیا کرتے تھے لوگوں کو السحر، سحر کی، اور سحر میں اس میں ہوتا ہے استعانت بغیر اللہ، غیر اللہ سے غائبانہ امداد مانگنا، اور غیر اللہ سے غائبانہ امداد مانگنا یہ کفر ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ یا رسول اللہ مدد، دیٹ از شرک، کوئی آدمی کہہ دے یا علی مدد، دیٹ از شرک، کوئی کہتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، دیٹ از شرک، یا داتا گنج بخش مدد، دیٹ از شرک، we will say only یا اللہ مدد because he is the only one who can help you۔ وہی ایک ہے جو غائبانہ طور پر آپ کے امداد عالم ما فوق الاسباب میں کر سکتا ہے۔ اور دیکھیے کبھی کبھار آپ کو ناپاک قسم کے مشرکین وہ آپ کو پنسائیں گے، اچھا تو ابھی کل آپ نے مجھ سے کہہ لیا تھا کہ مجھے ذرا ہیلپ دے دیجیے، خدا کے بندے عالم ما فوق الاسباب کو عالم اسباب پہ قیاس نہ کیجیے، عالم اسباب کا مسئلہ کچھ اور ہے، وہ